بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی محفل میں میری ملاقات شاعر مشرق جناب علامہ محمد اقبال کے خادم خاص علی بخش سے ہوئی۔ میں نے علی بخش سے پوچھا کہ یار علامہ محمد اقبال صاحب کا کوئی یادگار واقعہ سنائیے۔ علی بخش کہنے لگا کہ حضرت آپ کا ایک واقعہ بڑا یادگار ہے، لیکن علامہ صاحب نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تک میری وفات نہ ہو جائے یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کرنا، لیکن آپ چونکہ آپ کی وفات ہو چکی ہے تو میں آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اس کے بعد علی بخش بیان کرتا ہے کہ ایک رات کا ذکر ہے، رات کا کوئی ٹائم تھا کہ میرے پاس علامہ محمد اقبال صاحب آئے اور مجھے آ کر جگایا۔ آپ کہنے لگے کہ میرا مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے بازار سے جا کر لسی لے آؤ۔ میں اٹھ بیٹھا، دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں بڑا حیران تھا کہ اس ٹائم رات کو لسی کہاں سے ملے گی۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور برتن لیا اور دیکھا تو کمرے میں لائٹ آن تھی اور علامہ صاحب کسی کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ میں برتن لے کر گھر سے نکل پڑا۔ آگے گلی کا موڑ مڑا تو میں حیران رہ گیا کہ رات کے 2 بجے بازار کھلا ہوا ہے، بڑی روشنی ہے اور وہاں پر مجھے ایک دودھ دہی کی دکان بھی نظر آ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں بڑا حیران ہوا کہ رات 2 بجے دکانیں کھلی ہیں، بازار کھلا ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ چلو کام قریب سے ہی بن گیا ہے، مجھے دور نہیں جانا پڑا۔ علی بخش فرماتے ہیں کہ میں دودھ دہی کی دکان پہ گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں، وہ دکان پہ بیٹھے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے 2 گلاس لسی کے بنا دیں۔ بزرگ نے 2 گلاس لسی کے بنا کر دیے تو میں نے پیسوں کا پوچھا تو وہ کہنے لگے آپ لے جاؤ، اقبال سے ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ علی بخش کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑے خاص بزرگ ہیں کہ جو اقبال صاحب کو جانتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے میں نے تو ان کو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ خیر وہ علی بخش لسی لے کر آ گئے، علامہ صاحب کو دے دی۔ انہوں نے دروازے سے باہر آ کے دونوں گلاس لے لیے اور لے کر اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ علی بخش فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد علامہ صاحب اپنے مہمان کے ساتھ گھر سے نکلے اور دروازے تک ان کو چھوڑنے بھی گئے۔ جب وہ اندر گئے تو میں پیچھے پیچھے اس شخص کے پیچھے پیچھے دوڑا تاکہ دیکھوں تو صحیح ہے کون آخر اور کہاں سے آئے۔ علی بخش فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، ان کو دیکھتا تو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے جوں ہی میں گلی کا موڑ پھرا جہاں سے دودھ لے کر آیا تھا، دیکھتا ہوں کہ نہ کوئی وہاں پہ بازار ہے، نہ دہی کی دکان ہے اور نہ ہی وہ لسی والا وہاں موجود ہے۔ میں اس حیرت میں ڈوبا ہوا آ کر سو گیا تو صبح علامہ صاحب سے پوچھا کہ یہ رات والا کیا ماجرا تھا۔ علامہ صاحب میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی، خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ ایک شرط پہ بتا دیتا ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں راز سانچ نہیں کرو گے۔ انہوں نے وعدہ لیا کہ ٹھیک ہے میں زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو علی بخش فرماتے ہیں کہ علامہ صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ وعدہ کرو میری زندگی میں یہ راز کسی پر افشا نہیں کرو گے۔ جب میں نے وعدہ کیا تو علامہ صاحب فرمانے لگے کہ رات کو جو شخص میرے پاس مہمان آئے تھے وہ غوث الہند حضور شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور وہ بزرگ جن سے آپ نے جا کر لسی لی وہ بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اور قطب المشائخ یہاں آ کر آپ کے مزار پر چلہ کش رہے۔ اس سے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے عالی مرتبت ہونے کا صاف ظاہر ہے۔ آپ کی نگاہ فیض کا اظہار خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا۔ جب ایک بار خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور مزار سے متصل آپ کے حجرہ میں 40 دن کا چلہ کاٹا اور عبادت اور ریاضت میں مشہور رہے۔ اس دوران حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فیوز و برکات کی بارش آپ پر کی اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے خاص طور پر یہ اشعار جاری ہوئے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس مرد خدا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج چہار سو پھیل گئی۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی اور لوگ آپ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں علاقہ شام میں سفر کر رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر پہنچا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی شیبہ کے دروازے سے حضور آ رہے ہیں، تشریف فرما ہے۔ حضور اس وقت آپ کے ساتھ ایک سن رسیدہ شخص حضور اپنی بغل میں چھپائے ہوئے تھے، فرتے محبت سے بے قرار ہو کر آپ کی طرف دوڑا اور آپ کے پائے مبارک کو پکڑ کر بوسہ دیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے جسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بازو میں لیا ہوا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوت باطنی سے میرے اس استجاب کا حال معلوم کر لیا اور مجھے مخاطب کر کے حضور فرمانے لگے، یہ تمہارا امام ہے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس سے مجھے یہ بات معلوم ہو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ علی بن عثمان الحجویری المعروف حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں بلکہ آپ حسن سادات کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب مخدوم علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک جا پہنچتا ہے۔ آپ کا خاندان ایک علمی خاندان سمجھا جاتا تھا۔ جس دور میں حضرت علی حجویری غزنی میں پیدا ہوئے وہ دور علم و فضل کے اعتبار سے بہت اچھا دور تھا۔ بے شمار علماء، فضلاء اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے۔ غزنی کی فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ چنانچہ 432 ہجری میں مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو حکم فرمایا کہ اے علی تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری اشد ضرورت ہے۔ سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی اور تمہاری فیض کا سلسلہ لاہور ہی سے جاری ہوگا۔ چنانچہ آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر معمور تھے۔ آپ نے ایک لمحے کی توقف کے بعد مؤدبانہ انداز سے اپنے مرشد سے عرض کی کہ حضور وہاں لاہور میں تو میرے پیر بھائی اور آپ کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ شیخ ابو الفضل نے قدر مسکرائے اور فرمائے کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں ہے، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ، ترویع اور اشاعت کا کام کرتے رہو۔ چنانچہ مرشد کریم سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ مرشد سے رخصت ہو کر اپنے وطن غزنی آئے۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار اور بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی علاقہ پڑتا تھا جو کہ ہمارا قبائلی ایریا ہے اور جس کا زیادہ حصہ پہاڑی ہے۔ چنانچہ آپ 3 آدمیوں کے قافلے کی صورت میں لاہور کی طرف چل دیے۔ آپ کے ساتھ شیخ احمد حمادی سرخی اور شیخ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں بندے اور درویش انتہائی مشقت کے بعد پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے اور پھر وہاں سے منزل بمنزل لاہور آئے۔ راستے میں آپ کو پنجاب کے دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑا۔ آپ کی لاہور میں آمد سن 431 ہجری بمطابق 1041 عیسوی میں ہوئی۔ لاہور کے شہر کے داخلے دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ اس وقت شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو تو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں اور دیگر مسافروں کو رات بیرون شہر ہی بسر کرنا پڑی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آئے تو آپ کے ساتھیوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جنازہ ہے غزنی سے آنے والے آپ کے ساتھ۔ تو آپ کے ساتھ جو دوست تھے انہوں نے پتہ چلایا تو پتہ چلا کہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہ واقعی روشن ضمیر عجیب فکرہ سنایا تو آپ سے استفسار کی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جنازہ پڑھا پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ گزارا تھا اور ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا
دورہ تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت مطہرہ کی پابند ہوئی تو آپ شریعت مبارکہ کے پابند تھے۔ داغ بدل کش سیرت اور شفقت اور محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کے دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے باعث بنی۔ آپ نے خلوص دل سے دین کی ترویج اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلوص دل سے دین کی ترویج اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور شہر کے باہر دریائے راوی کے کنارے اپنا مسکن بنایا، جہاں پر آج آپ کا مزار مبارک ہے، وہاں پر قیام پذیر ہوئے اور مسجد، خانقاہ اور مدرسے کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں قیام کیا ابھی 3 روز ہی گزرے تھے کہ تیسرے روز ایک بڑھیا دودھ اٹھائے وہاں سے گزری، تو آپ نے اس سے کہا کہ وہ دودھ مجھے قیمتاً دے دے، تو اس نے انکار بھی کی اور کہنے لگی کہ اگر یہ دودھ میں آپ کو دے دوں تو ہماری گائیں جو ہے، ہم راجو جوگی کو اگر نہ دیں تو ہماری گائیں جو ہے وہ دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دے گی، وہ دودھ راجو جوگی کو دے گی، اور اگر اس نے اسے نہ دیا تو ہماری بھینسیں دودھ کی جگہ خون دینا شروع کر دیں گی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دودھ مجھے دے دو، تمہاری بھینس خون نہیں دے گی بلکہ اور زیادہ دودھ دیں گی۔ چنانچہ بڑھیا نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دودھ دے دیا، اور جب وہ گھر گئی اور شام کو بھینس کا دودھ دونا شروع کیا تو خون کی بجائے دودھ آنا شروع ہو گیا، اور وہ بھی اتنا زیادہ کہ بہت زیادہ مقدار میں۔ بڑھیا نے یہ ماجرا جب لوگوں کو بتایا تو انہوں نے بھی آپ کو دودھ پیش کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ بات رائے راجو کوتوال تک پہنچی تو وہ آپ کو بھگانے کے لیے آ گیا اور آپ کے مقابلے پر اتر آیا۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا اور کہا کہ وہ شعبدہ بازی سے باز آ جائے، لیکن راجو جو کہ شہر کا کوتوال بھی تھا اور جوگی بھی تھا، اس نے فضا میں اور کرتب دکھانا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پاپوش مبارک یعنی اپنے جوتوں مبارک کو ہوا میں اچھالا اور چند ہی لمحوں میں راجو کو زمین پر بھٹک دیا اور اٹھا اور معافی مانگنا شروع کر دیا اور کلمہ پڑھ کر ظاہراً اسلام میں داخل ہو گیا۔ رائے راجو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والا ہندوستان میں پہلا ہی شخص تھا۔ اس کے بعد راجو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی رہنے لگا اور آپ سے ظاہری اور باطنی علوم سیکھنے لگا۔ آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ انہوں نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی، اسی وجہ سے حضرت داتا گنج بخش آپ نے آپ کو شیخ ہندی کا لقب دیا، اور پھر آپ ہی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے جانشین اور خلیفہ بھی بنے۔ چنانچہ پنجاب بھر سے آپ بھی اب تک بھی گجر برادری اور شیر فروش صدیوں سے اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور عرس مبارک میں کے موقع پر 3 دن گجر برادری کا لاکھوں من دودھ کو لے کر یہاں آتے ہیں اور 3 دن دودھ کی سبیل لگی رہتی ہے، جس سے لاکھوں فرزندان اسلام اس سبیل سے دودھ پیتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 34 سال تک لاہور اور پنجاب میں تبلیغ اسلام کے لیے کام کیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے بر صغیر کے دوسرے علاقوں کا بھی سفر کیا، لیکن آپ کا مقام اور مرکز لاہور ہی بنا رہا۔ ان دنوں لاہور کو غزنی کے سلطنت میں نہایت اہم مقام حاصل تھا، لیکن یہاں تبلیغ دین کا کام انجام دینا بے حد مشکل کام تھا، کیونکہ یہاں ہندوؤں اور برہمنوں کا اور جوگیوں کا راج تھا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے قبل بہت سے بزرگ آپ کے مقابلے میں خاطر کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ انہیں خطرات کی بنا پر اشاعت اسلام کا سفر رکا ہوا تھا۔ ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے حضرت داتا علی حجویری صاحب لاہور کی آمد لے کر آئے، اور آپ کی تبلیغ اسلام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ کی آمد سے کثیر تعداد میں نہ صرف بتوں کے پجاریوں نے اسلام قبول کیا بلکہ خاص اور ہندو برہمن بھی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت داتا علی حجویری کے اخلاق حمیدہ اور آپ کی فہم و فراست بہت زیادہ تھی۔ نہ صرف ہندو بلکہ سیاسی طبقے ساتھ تمامی نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، بلکہ دیگر لوگوں بھی نے بہت تیزی سے اسلام قبول کیا۔ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور ایک اندازے کے مطابق لاہور کی نصف آبادی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دوستوں، میں اس طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔